نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں. گزشتہ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے. مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات میں سے پرندے کا زندہ ہونا، مادرزاد اندھے اور کوڑیوں کو شفا دینا، اور دوسرے مریض جو آپ کے پاس آتے تھے ان سب کو بھی آپ اللہ کے حکم سے دم فرماتے، وہ شفایاب ہو جاتا. یہ ساری باتیں بیان ہوئی تھیں. اب یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اور یا حی یا قیوم پڑھتے، مردہ زندہ ہو جاتا. حضرت محی السنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی. آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ فرمایا. یہ ان کی روایت کے مطابق ہے. ایک عازر، دوسرا بڑھیا کا بیٹا، تیسرا عاشر یعنی عشر ٹیکس وصول کرنے والے کی بیٹی، اور چوتھے سام بن نوح. عازر جو آپ کا دوست تھا اور جب انتقال ہو گیا تو اس کی بہن نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کا بھائی عازر فوت ہو گیا ہے. یہ ان کا خاص دوست تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. عازر کے گھر اور آپ جہاں تشریف فرما تھے اس درمیان 3 دنوں کی دوری تھی. آپ اور آپ کے کچھ ساتھی جب وہاں تشریف لائے تو اس کی بہن کو کہا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. آپ نے قبر پر آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا. وہ اسی طرح کچھ زمانہ زندہ رہا، یہاں تک کہ زندہ ہونے کے بعد اس کی اولاد بھی ہوئی. دوسرا تھا بڑھیا کا بیٹا. ایک بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا، اسے چارپائی پر اٹھا کر لے جا رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے جنازے کا گزر ہوا تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور نیچے اتر آیا. اس نے کفن اتارا اور کپڑے پہن لیے اور چارپائی کو خود کندھوں پر اٹھا لیا اور اپنے گھر واپس آ گیا. وہ بھی کچھ زمانہ زندہ رہا، اس کی بھی اولاد ہوئی اور بعد میں اس کا انتقال ہوا. عاشر یعنی جو عشر وصول کرنے والا تھا، بادشاہ کی طرف سے اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. دوسرے دن عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور زندہ ہو گئی. وہ بھی اس کے بعد کچھ وقت تک زندہ رہی، اس کا بھی نکاح ہوا اور اس کی بھی اولاد ہوئی. سام بن نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام اور یافیس، یہ 3 بیٹے تھے. ان کو انتقال کیے سینکڑوں سال بیت چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پر آئے اور سام بن نوح کو زندہ کرنے کی وجہ یہ تھی
کہ جب قوم نے کہا کہ تم نے جو مردے ابھی زندہ کیے ہیں ان کی موت کے بعد جلدی ہی تم نے ان کو زندہ کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں مرے ہی نہ ہو، بلکہ ان کو سکتے کا مرض لاحق ہوا ہو، کوما میں چلے گئے ہوں وغیرہ، تو ان کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سام بن نوح کی قبر پر تشریف لائے، جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور سام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4000 سال کا فاصلہ تھا۔ آپ ان کی قبر پر تشریف لائے اور اس کے لیے دعا کی، وہ بھی زندہ ہو کر کے قبر سے باہر آئے۔ جب وہ قبر سے نکلے تو قیامت کے خوف سے ان کا سر آدھا سفید ہو چکا تھا۔ خیال رہے کہ حضرت سام کو جب دفن کیا گیا تھا تب ان کا سر سفید نہیں تھا، اس زمانے میں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے ہیں، اور یہ حضرت سام یہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں۔ انہوں نے قبر سے نکلتے ہوئے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت تو ابھی نہیں آئی، البتہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تمہیں زندہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تم پھر مر جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ مجھے سکرات موت سے محفوظ رکھا جائے۔ غور سے سنیے گا، حضرت سام نے دوسری مرتبہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تم مر جاؤ، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں موت کا مزہ چکھوں گا، مگر میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے موت کے وقت کی جو سختی ہوتی ہے، جو سکرات موت، اس سے محفوظ ہو جاؤں، وہ جو سختی ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سکرات موت کے بغیر ہی دوبارہ موت عطا فرما دی۔ محترم سامعین، آج کے جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس میں موت کا ایک تصور بھی بھولا بسرا تصور ہو گیا ہے۔ آج ہم جس انداز سے موت سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے تو ہیں مگر اس کے تقاضوں سے بھی بالکل بے خبر ہو چکے ہیں۔ اگر موت اور اس کے تقاضے ہمارے سامنے رہیں تو انشاءاللہ تعالی نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جائے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے۔ موت کے وقت 3 بڑی مصیبت سے مرنے والا جو ہے دو چار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس کا جنازہ لے کر کے جا رہے ہو، جسے کندھے پر اٹھا کر کے لے کر کے جا رہے ہو، اب اس پر غم نہ کرو، اس پر مت رو، اپنی فکر کرو، اس لیے کہ یہ نزا کی شدت برداشت کر چکا، ملک الموت کی صورت دیکھ چکا، اور یہ موت کی تکلیف سے گزر چکا، تمہارے لیے یہ منزل ابھی باقی ہے۔ تو موت کے وقت کی جو 3 بڑی مصیبتیں ہیں اس میں سے پہلی مصیبت ہے نزا کی شدت۔ بعض حدیث میں تو ہے کہ روح جب نکالی جاتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کانٹے دار شاخ جو پوری کانٹوں سے بھرپور ہو اسے کسی کے جسم میں داخل کی جائے اور ایک جھٹکے سے نکالی جائے تو اس کے کانٹے اس کے جسم میں کیا کریں گے، ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری مصیبت ہے ملک الموت کی صورت دیکھنا، اور اس کی طرف سے انسان کے دل پر جو گھبراہٹ اور خوف طاری ہوتا ہے۔
اگر سب سے زیادہ قوت کا مالک انسان بھی ملک الموت کی وہ صورت دیکھے جس کے ساتھ وہ گنہگار بندے کی روح قبض کرتے ہیں، تو اس میں بھی ملک الموت کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق یہ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ملک الموت سے فرمایا، کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہو جس کے ساتھ تم ایک فاسق اور فاجر گنہگار انسان کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے فرمایا، آپ کے اندر میری وہ صورت دیکھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ ملک الموت نے فرمایا، پھر آپ اپنا منہ دوسری طرف پھیل لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ دوسری طرف پھیل لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک سیاہ فام آدمی ہے جس کے بال کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بدن سے سخت بدبو آ رہی ہے، کپڑے کالے رنگ کے ہیں اور اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھوئیں کی تپش نکل رہی ہے، جسے دیکھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت، اگر ایک فاسق و فاجر آدمی کو موت کے وقت صرف تیری صورت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے بھی یہی عذاب کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسانی کھوپڑی کے پاس سے گزرے تو آپ نے اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر فرمایا، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ کلام کر۔ اس نے کہا، اے روح اللہ، میں فلاں فلاں زمانے کا بادشاہ ہوں، میں اپنے ملک میں اپنے سر پر تاج سجائے ہوئے شاہی تخت پر بیٹھا تھا، میرے لشکر اور نوکر چاکر میرے ارد گرد کھڑے تھے کہ اچانک ملک الموت میرے سامنے ظاہر ہوئے، جن کو دیکھ کر میرا ہر عضو جدا جدا کانپنے لگا اور پھر میری روح ان کی طرف پرواز کر گئی۔ کاش میرے پاس موجود لوگوں کی جماعت کی بجائے تنہائی و علیحدگی اور انس و الفت کی بجائے وحشت ہوتی، تو یہ وہ دوسری مصیبت ہے جو موت کے وقت نافرمان لوگوں کو درپیش ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صالحین یہ اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ بعض تو اللہ کے ایسے نیک بندے گزرے ہیں کہ ان سے ملک الموت علیہ السلام نے پوچھا ہے اور پھر ان کی خواہش کے مطابق سجدے کی حالت میں ان کی روح قبض کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف نزا کی سختیوں کے متعلق لوگوں کو خبردار فرمایا ہے، انہوں نے اس خوف و گھبراہٹ کا ذکر نہیں فرمایا جو ملک الموت کی صورت دیکھنے والے انسان پر طاری ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی انسان رات کو خواب میں ہی ملک الموت کی صورت دیکھ لے تو اس کی باقی ماندہ زندگی اس کے لیے کڑوی ہو جائے، تو پھر اس حالت سکرات میں اس کی صورت دیکھنے سے انسان کو کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری روایتیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور موت کے وقت تیسری مصیبت گنہگاروں کا دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا اور دیکھنے سے پہلے خوف زدہ ہونا ہے، کیونکہ حالت سکرات میں انسانوں کے جو اعضاء ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ان کی روحیں نکلنے کے لیے خود بخود تیار ہوتی ہیں، لیکن جب تک وہ ملک الموت کی 2 بشارتوں میں سے ایک بشارت نہ سن لے اس وقت تک ان کی روحیں بدن سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یا تو ملک الموت انسان کو کہتے ہیں اللہ کے دشمن تجھے دوزخ کی خوشخبری ہو، یا فرماتے ہیں اللہ کے ولی تجھے جنت کی بشارت ہو۔ یاد رکھیے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لن يخرج احدكم من الدنيا حتى يعلم اين مصيره وحتى يرى مقعده من الجنة والنار. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ہرگز دنیا سے نہیں نکلے گا جب تک وہ اپنا اخروی ٹھکانہ اور جنت یا دوزخ اپنا مقام نہ دیکھ لے. محترم سامعین، بیچ میں یہ کچھ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس میں موت کا تصور بھی جیسا کہ ایک جرم ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم گناہوں کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے خلفائے راشدین، صحابہ، اہل بیت، صالحین موت کو کتنا قریب سمجھتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. ہر آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہوتی ہے، جوتے کی جو ایڑی ہوتی ہے اس سے بھی قریب ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کفا بالموت وعیزا یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا من النعیم من دنیا یکفیک الاسلام نعمتا وانا من اشغال الدنیا یکفیک طاعت مشغولا وانا من العبرت یکفیک الموت عبرتا. بے شک دنیا کی نعمتوں میں سے تجھے اسلام کی نعمت کافی ہے، اور دنیا کے کاموں میں سے تیرے لیے اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کا مشغلہ کافی ہے، اور بے شک عبرت حاصل کرنے کے لیے تیرے لیے موت کی عبرت ہی کافی ہے. سید السادات مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قبرستان میں تشریف لے گئے. وہاں بلند آواز سے پکار کر کے فرمایا یا اہل القبور اموالکم قسمت ودیارکم سکینت ونساؤکم زوجت واولادکم حرمت. اے قبر میں سونے والو، تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں، تمہارے گھروں میں دوسروں نے رہائش اختیار کر لی ہے، تمہاری بیویوں نے پھر سے شادی کر لی ہے، اور تمہاری اولادیں روز بروز منہ پھیرتی جا رہی ہے. یہ تو مردہ لوگوں سے حضرت مولا کائنات مولا علی کا فرمان تھا، اور بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ زندہ لوگوں سے بھی آپ نے یہ فرمایا کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. کہ دنیا دن بدن منہ پھیرتی جا رہی ہے اور آخرت دن بدن قریب آتی جا رہی ہے، اور دنیا و آخرت میں سے ہر ایک کے مستقیل چاہنے والے ہیں. تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو. آج کے دن عمل کر لو مگر حساب نہ ہوگا، اور کل کے دن حساب ہوگا مگر عمل کی مہلت نہ ملے گی. محترم سامعین، یہ حضرت سام جو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ دوبارہ قبر میں جاؤں تو صحیح مگر سکرات کے وقت کی جو سختی ہے اس سے میں محفوظ ہو جاؤں. اندازہ لگائیں، یہ سب ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہے اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو حضرت سام وہ
جاتے جاتے فرماتے گئے، اے لوگو، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ کچھ لوگوں نے تو ایمان قبول کر لیا، لیکن کچھ بدبختوں نے یہ عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور وہ ایمان لانے سے محروم رہے۔ یاد رکھیے، جن کی قسمت میں کفر ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مگر کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے، توفیق پروردگار عطا فرماتا ہے۔ جو جن کی قسمت میں کفر ہے، وہ معجزات، دلائل، کرامتیں دیکھنے کے باوجود بھی منہ پھیر جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست پاک سے اور بھی جو ہے مردے زندہ ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے زندہ کرنے کی درخواست کی تھی، تو وہ زندہ ہو کر میرا خلیفہ بن سکے، تو آپ کی دعا سے وہ بھی زندہ ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے اور اس سے دعا کر کے کئی جانوروں کو بھی زندہ فرمایا تھا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر جو ذکر فرمایا، جو معجزات آپ کے ذکر ہوئے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ علامہ راضی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا وَأَمَّا النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ إِخْبَارُ عَنِ الْغُیُوبِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی پانچویں قسم غیبی خبریں دینا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں اور انبیاء کرام کو غیب کی خبر عطا فرماتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام صاف صاف فرماتے میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے، تم کیا کھا کر کے آئے ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بچپن ہی میں یہ غیبی خبریں دینی شروع فرما دی تھی۔ جب آپ کے ساتھ بچے کھیلتے تو آپ انہیں ان کے والدین کے افعال کی خبر دیتے اور بتاتے تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا چیزیں چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ بچے گھر آ کر وہ چیزیں مانگتے، نہ ملنے پر روتے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بچوں کو یہ بتاتے ہیں، تو انہوں نے بچوں کو کہا تم اس جادوگر کے ساتھ نہ کھیلا کرو، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لیا، باہر نکل کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے پر پابندی لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی بچوں کو بلانے ان کے گھروں میں تشریف لے گئے۔ ان کے والدین نے کہا بچے تو گھر میں نہیں ہیں۔ آپ نے کہا وہ تو گھر ہی میں ہیں، اگر وہ گھر میں نہیں تو کون ہے گھروں میں؟ تو وہ جو نبیوں کو اپنی طرح سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ارے گھر میں تو خنزیر چھپائے ہیں ہم نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا خنزیر ہی ہوں گے۔ آپ کے کہنے پر وہ بچے سب خنزیر ہی ہو گئے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ آگے بھی آئے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے اور بھی آپ کے حالات بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔